کیا دوسری شادی کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر اجازت نہیں لی جاتی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کیا اجازت لینے کے بغیر شادی کی جائے تو اس کی کوئی سزا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو کہ رپورٹ ہوئی 2025 PLD 262 سپریم کورٹ۔ سیکشن 6 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی بابت اس میں ڈسکشن ہوئی، جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن اپنی شادی جو اس کی پہلی ہے اس کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ یونین کونسل سے ریٹن اپلیکیشن کے ذریعے پرمیشن سیک کرے گا، اور اگر اس نے وہ پرمیشن نہیں لی تو اس کو سزا آن دی کمپلینٹ آف فرسٹ وائف مل سکتی ہے۔ اگر شوہر بغیر اجازت کے شادی کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز میں اس کو کیا پینل ایکشن بھگتنے پڑیں گے؟ سب سے پہلے کہ اس کو فوراً حق مہر ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ڈیفر ہے چاہے وہ پرومپٹ ہے، اور اس کو 1 سال تک قید ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو سزا والا سیکشن ہے یہ جب تک پہلی وائف کمپلینٹ فائل نہ کرے یہ انووک نہیں ہو سکتا۔ جب پہلی وائف وہ کمپلینٹ فائل کر دے ٹو دا ریلیونٹ کورٹ، اور کورٹ اس میں یہ آبزرو کرے کہ واقعی اس نے اپلیکیشن بھی نہیں دی اور پرمیشن بھی اس کو نہیں ملی، تو یہ سزا اس کو ملے گی۔ اگر کمپلینٹ فائل نہیں کرتی تو جو حق مہر والی کلاز ہے وہ تو انووک ہو جائے گی کہ اس کو فوراً سے حق مہر ادا کرنا پڑے گا، ڈیفر ہے تو بھی اور اگر پرومپٹ ہے تو بھی۔ اس کیس میں جو سپیسیفک سائٹیشن ہم نے اوپن بیان کی ہے، اس میں شوہر نے دوسری شادی کر لی، بیوی نے اس میں کیس فائل کیا کہ یہ کیونکہ سیکشن 6 کی وائلیشن ہے لہٰذا اس کو کینسل کیا جائے، تو اس کیس میں چلتے ہوئے شوہر نے بھی کنجوگر رائٹ کا دعویٰ فائل کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے اس میں جو مینٹیننس ہے وہ بھی بیوی کو دلایا، اور بچوں کی جو ملاقات ہے اس کی بابت بھی آرڈر کیا، ڈاوری کی بابت بھی آرڈر کیا، لیکن آگے جب ایپیلٹ کورٹ میں میٹر گیا تو اس میں یہ ایشو آیا کہ کورٹ نے خود بخود ہی اس میں خلا کا آرڈر کر دیا۔ میٹر جب آنریبل سپریم کورٹ تک پہنچا تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے خلا نہیں ہو سکتی کیونکہ وائف نے اسپیسیفکلی اس کی استدعا ہی نہیں کی۔ اس میں تو سیکشن 6 کا کیس ہے، سیکشن 6 کے کیس میں تو ڈیزولیشن آف میرج ہوتا ہے، اور اس کیس میں جو اسپیسیفکلی پوائنٹ ڈسکس ہوئے اور جو سیٹل ہوئے، ایک پوائنٹ اس میں حق مہر کا آیا، دوسرا اس میں خلا کا آیا ود آؤٹ پریئر۔ سب سے پہلے حق مہر میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں لی گئی، تو جب دوسری شادی کی اجازت نہیں لی گئی تو سیکشن 6 انووک ہو جاتا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا۔ تو سیکشن 6 کی روشنی میں امیجیٹلی ہسبینڈ کو حق مہر، چاہے وہ پرومپٹ ہے چاہے وہ ڈیفر ہے، دونوں صورتوں میں وہ حق مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ جہیز کی بابت بھی آنریبل سپریم کورٹ نے جو ٹرائل کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو اپ ہیلڈ کیا۔ اس میں ساری جو ایویڈنس کے مطابق جو ٹرائل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جہیز جو ہے یہ ان فیور آف وائف ڈگری کیا جاتا ہے، آلٹرنیٹیولی اس کی ویلیو جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ شوہر دینے کا پابند ہے، تو اس کو تو اپ ہیلڈ رکھا۔ پھر نان و نفقہ کی بابت جو آرڈر ہوا اس کو بھی اپ ہیلڈ رکھا، حق مہر کی بابت جو آرڈر ہوا اس کو بھی اپ ہیلڈ رکھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو ایپیلٹ کورٹ نے ڈیزولیشن میرج کی آن دی بیسس آف خلا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور جو ڈیزولیشن آف میرج ان وائلیشن آف سیکشن 6 کی گئی اس کی بیس پہ آرڈر کر دیا کہ یہ جو ڈیزولیشن آف میرج ہے یہ خلا کی بیس پہ نہیں ہوگی، یہ اس اسپیسیفک لا کی وائلیشن پہ ہوگی۔ اس حوالے سے دونوں سیکشن، سب سے پہلے سیکشن 6 یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اور جو جس بیس پہ یہ ڈیزولیشن ہوئی وہ بھی سیکشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بڑا اہم ہے۔ جو دوسرا سیکشن ہے وہ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی جو سیکشن 2 اس کی کلاز 2A ہے، اس کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ نے کہا
کہ بیوی اگر خلا کا مطالبہ نہ کرے تو تب بھی عدالت مخصوص حالات میں ازدواجی بندھن ختم کر سکتی ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے اس اسپیسیفک سیکشن کے تحت اس میرج کو ختم کیا، نہ کہ خلا کی بیسس پہ۔ اب ہم سیکشن 6 کی اوور ویو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کس بیس پہ کیا۔ سیکشن 6 یہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے کہ no man during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance. An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in prescribed manner together with the prescribed fees, and shall state the reason for proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives have been obtained thereto. On receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wife each to nominate a representative, and the arbitration council so constitute may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such condition, if any, as may be deemed fit, permission applied for. In deciding the application, the arbitration council shall record its reason for the decision, and any party may in the prescribed manner with the prescribed period and on the payment of prescribed fee preferred an application for revision to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court. Any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately the entire amount of dower, meher, whether prompt or defer, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as area of land, and on conviction upon the complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine of 500,000 rupees. تو یہ ہو گیا سیکشن 6۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن جو 2 ہے اس کی کلاز 2A ہے، ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939۔ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے یہ سیکشن جو ریلیونٹ ہے، گراؤنڈ فار ڈگری فار ڈیزولیشن آف میرج. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a degree for dissolution of her marriage on any one of the following grounds, namely اس میں جو 2A ہے وہ ہے that the husband has taken an additional wife in contravention of the provisions of the Muslim Family Law Ordinance 1961۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اگر ہسبینڈ نے وائلیشن کی سیکشن 6 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس کی، تو وائف کی جو ڈیزولیشن آف میرج ہے وہ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 اور اس کی کلاس 2A کے مطابق ہوگی، نہ کہ خلا کی بیس پہ ہوگی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اینڈ پہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آتی ہیں تو اس میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔